نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری انسانیت کے رہبر یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں بہدیہ درود و سلام نچھاور کر اور بآواز بلند پڑھیں۔ یہ مبارک و مسعود مہینہ جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک سے موسوم کرتے ہیں، جانتے اور مانتے ہیں، اور اس رمضان میں ایک مخصوص رات جس کو ہم لوگ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ شب یہ فارسی جملہ ہے، شب کا معنی رات کے آتا ہے، اور قدر کا معنی ہوتا ہے قدر والی، عزت والی۔ اب لیلۃ القدر کا پورا معنی ہوگا عزت والی رات، برکت والی رات، عظمت والی رات۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، ہر اعتبار سے کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، ہر دور میں مسلمانوں کی آزمائشیں ہوتی رہی ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ غم و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، مگر شاعر کہتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ اٹھے گا۔ آج کورونا وائرس کے نام پر مسلمانوں کو یقیناً پریشان کیا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے مسلمان اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو دبا کر کے کچل دیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر صحیح معنوں میں اپنے مذہب کی تعلیمات کو جانتا، مانتا اور اس پہ عمل کرتا ہو تو وہ یہ اعتماد رکھ کر کے دنیاوی زندگی میں چلتا ہے کہ اگر یہ زندگی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اسی کی بخشش ہے، اور اگر موت آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت آ جاتی ہے۔ جب ہماری موت مقدر ہوتی ہے اس وقت اگر ہم یہ چاہیں کہ اس سے آگے ایک پل، ایک لمحہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی دولت لٹا لیں اور یہ چاہیں کہ اس سے ایک پل زیادہ ہم اپنی زندگی گزار دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب موت کا وقت نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا مد مقابل پہ ہو جائے مگر قطعی طور پر اسی کے انسان کو مارنے میں پوری دنیا لگ جائے مگر قطعی طور پر اسے موت کی نیند نہیں سلا سکتی ہے۔ ہمیں جب یہ معلوم ہے کہ ہماری زندگی مرہون منت خداوند تعالیٰ کے ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بخشی ہے، زندگی کی دولت ہمیں عنایت فرمائی ہے، پھر اس کا احسان پر احسان کہ اس نے صاحب ایمان ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں ہر خوف اور ہر ڈر سے بے نیاز ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ یہی ایک مبارک ایسا مہینہ 11 مہینوں کے بعد آتا ہے جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جو انسان رب تبارک و تعالیٰ کو رمضان کے مہینے میں اگر رب تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا، وہ اگر پورے 11 مہینوں میں راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو شاید اس کی کوشش بیکار ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر کہ رمضان میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک کے بجائے 70 کا ثواب رب تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ اگر ایک نماز نفل کو ادا کرتا ہے 70 نوافل کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر انسان ایک فرض
اگر انسان ایک نفل کو ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور فرض کو ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر یہ برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اگر انسان اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ الرحمن جو رب ہم سے ناراض ہے، ہم پر الگ الگ قسم کی دشواریاں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کے جتنے بھی بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، سب کے سب ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ شب قدر کیا ہے؟ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ دو راتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک کو ہم لوگ شب معراج کہتے ہیں، اس کا تبصرہ انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملا تو پھر کریں گے، لیکن شب قدر جسے کہتے ہیں، اس کے توسل سے رب تبارک و تعالی نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، جس کی پہلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں، لیلۃ القدر میں۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن خود پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ پھر اب رب تبارک و تعالی خود جواب عنایت فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ یعنی انسان اگر اس رات میں عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی کرے، نماز پڑھے، تسبیح و تحلیل کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، تو ایک رات اگر شب بیداری کرے گا، ایک رات رب کی عبادت کرے گا، تو وہ انسان ایک رات کی عبادت کرنے والا گویا ایسا انسان ہے کہ جو انسان 1000 مہینے کی راتوں کو جگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہ رات ہمیں ملی کیسے ہے؟ تو ہم سبوں کا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بخشی ہے ہمیں، چاہے وہ قرآن کی نعمت ہو تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے ملا، اگر ہم کو نماز کی دولت ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے تصدق سے ملی ہے، اگر ہم کو روزے کی عظمتیں ملی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے توسل سے ملی ہے، یہی تک نہیں بلکہ اگر رب کے حضور میں جھکنے کا شعور ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے توسل اور صدقے سے ملا ہے۔ یہاں تک آخری جملہ میں کہوں، اگر ہم کو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور رحمان کی پہچان ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے توسل و سرے سے رب کی پہچان ہوئی ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے حجر اقدس سے باہر تشریف لائے، آپ پر القاء کیا گیا، آپ باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں بتانے کے لیے لیلۃ القدر کے توسل سے۔ چند صحابہ کرام آپس میں آواز بلند کر کے کچھ باتیں کر رہے تھے، ایک روایت میں نے پڑھا کہ کچھ جھگڑے والی باتیں ہو رہی تھی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف لائے یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر شب قدر فلاں رات کو ہے، لیکن جھگڑا آواز بلند کرنے کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو اٹھا لیا۔ آقا رحمت تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے شور کی وجہ سے یہ بہترین چیز، یہ بہترین رات تمہارے درمیان سے مخفی کر دی گئی ہے۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شب قدر کو تلاشو، شب قدر کو پاؤ، تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں کسے کہتے ہیں؟ 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یعنی ایک رات میں کنفرم بات تھی کہ فلاں رات کو شب قدر ہے، مگر آواز بلند کرنے کی بنیاد پر، تیزی سے بات کرنے کی بنیاد پر شب قدر کو مخفی کر دیا گیا ہے، پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کی آوازیں بلند ہوتی ہے، لا یعنی باتیں ہوتی ہے، تو اس کے درمیان سے رحمت خداوند
بندی اٹھ جایا کرتی ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب کبھی بھی اپنے درمیان میں بات کریں تو تیز آواز میں جھڑک کر کے یا بلند آواز سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں. اس بنیاد پر کہ تیز باتوں کی بنیاد پر یا تیز آواز کرنے کی بنیاد پر, تیزی سے جھگڑا کرنے کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں سے چلی جایا کرتی ہے. اب یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرما دیا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو. اب یہ ایک رات کنفرم نہیں, لیکن ہم اور آپ جس امام کو مانتے ہیں یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طاق راتوں میں حکم دے دیا ہے, تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ الگ الگ راتوں میں شب بیداری کریں. یعنی 21 کو جگہ انسان 22 کو آرام کرے, 23 کو انسان رات بھر جگہ 24 کو آرام کرے, 24 کو آرام کیا 25 کو انسان جگے 26 کو آرام کر لے, پھر 27 کو جگے 28 کو آرام کرے, 29 کو جگے 30 کو آرام کرے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر, اور لوگ تو اور دنوں پہ گمان کرتے ہیں, لیکن میرا اعتماد یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے. آپ سے پوچھا گیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 27ویں شب ہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں لیلۃ القدر کا جملہ 3 مرتبہ آیا ہے. کیا مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ. اب میں جڑا کر کے آپ کو کنفرم کر دوں تاکہ آپ مشکوک نہ رہیں. سب سے پہلی مرتبہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, 1 مرتبہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر, 2 مرتبہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 3 مرتبہ. اب لیلۃ القدر کے الفاظ جوڑیے, لام, یا, لام, تا, الف, لام, قاف, دال, را. یہ ٹوٹل 9 حرف ہوتے ہیں. یہ ٹوٹل 9 حرف ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اشارہ پوشیدگی کے ساتھ فرمایا ہے کہ جب لیلۃ القدر 3 مرتبہ ذکر ہو رہا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں, تو ہم 9 کو جب 3 سے ضرب دیتے ہیں تو 9 تیری 27 ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس سے یہ لطیف اشارہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب ہوا کرتی ہے. اور بہت سارے بزرگان دین کے الگ الگ اقوال ہیں, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر تلاشنا چاہیے. اسی بنیاد پر ہم اور آپ کے آقا ملجا و ماوا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یہی مقصد ہوتا تھا کہ اب دنیا سے انسان بے نیاز ہو گیا ہے, مسجد میں اعتکاف کر لیا ہے تو اب بچوں کی فکر اس کے درمیان سے ختم ہے, رزق کی تلاشی کرنے کے معاملات ختم ہے. اب وہ مسجد میں بیٹھا ہے, فقط اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اور جب مسجد میں انسان رات کو گزارے گا, اگر سنت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں سویا ہوگا, پھر بھی اس کو عبادت کا ثواب ملے گا. اب ایسی حالت میں جب ہم مسجد میں گزاریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں شب قدر ضرور نصیب ہوگی. سبحان اللہ, بے شک بے شک. تو شب قدر آخری میں مسجد میں اعتکاف کرنا اور کرانا, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. ہم اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم لوگ شب قدر کو تلاشنے کی کوشش کریں. اور جو یہ وبا پوری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے, اس سے بچنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے, سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے, اور بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, ہم لوگ جب بھی توفیق مل جائے نماز پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی, تو ہم اپنے ہاتھ کو رب کے حضور میں اٹھائیں اور یہ التجا کریں کہ مولا تبارک و تعالی جتنی بھی پریشانیاں ہم پر لاحق ہیں یا آنے والی ہیں, ان سبھی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اور خصوصیت کے ساتھ مولا تعالی ساری دنیا کے لوگوں کی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات مرحمت فرما. اور اخص الخواص مولا تبارک و تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کی اور وطن عزیز ملک ہندوستان کی اس بیماری سے خصوصیت کے ساتھ حفاظت فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.